السلام علیکم۔ ہرسوٹزم ایک کامن کنڈیشن ہے جو کہ 40% سے زیادہ خواتین کو متاثر کرتا ہے، اور اس کنڈیشن میں اپر لپس، چن، چیسٹ، کمر اور پیٹ پہ موٹے اور گہرے رنگ کے بال اگ سکتے ہیں، جہاں پہ نارملی باریک اور ہلکے رنگ کے بال اگتے ہیں جن کو پیچ فز کہا جاتا ہے۔ اور ہرسوٹزم مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان میں نیچرلی طور پر گہرے، موٹے اور لمبے بال ہونے کے باعث ہرسوٹزم میں اور نارمل بالوں کی گروتھ میں فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اور یہ ان افراد میں کامن ہے جن کے خاندان میں ہرسوٹزم یا اس سے منسلک بیماریاں ہوں، مثلاً کہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم یا کنجنٹل ایڈرینل ہائپرپلیشیا۔ اور موٹاپا بھی ہرسوٹزم کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے، اور اگر یہ کسی بچے میں ظاہر ہو تو یہ وقت سے پہلے بلوغت یعنی ارلی پیوبرٹی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور ہرسوٹزم کی بنیادی علامت میں گہرے اور موٹے بالوں کی گروتھ ہے۔ اس کے علاوہ ویرلائزیشن بھی ہرسوٹزم کی ایک علامت ہے، جس میں عورتوں میں اینڈروجن زیادہ مقدار میں پروڈیوس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سیکنڈری سیکس کیریکٹرسٹکس پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اینڈروجنس وہ جنسی ہارمون ہے جو کہ بلوغت اور جسمانی نشوونما میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور ریلائزیشن کی دیگر علامات میں آواز کا بھاری اور گہرا ہونا، بریسٹ سائز میں کمی، پٹوں کی گروتھ میں اضافہ، ایکنی اور جنسی خواہش میں اضافہ شامل ہیں۔ تو ہرسوٹزم کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بعض صورتوں میں ہرسوٹزم کی کوئی واضح وجہ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن کئی وجوہات اس کا سبب بن سکتی ہیں۔ مردوں اور عورتوں میں اینڈروجنس نیچرلی طور پر موجود ہوتے ہیں، اور مردوں میں اس کی مقدار قدرتی طور پر زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر عورتوں میں اینڈروجنس کی مقدار زیادہ ہو جائے یا بالوں کی جڑیں ان ہارمونز کے لیے زیادہ حساس ہو تو ہرسوٹزم ہو سکتا ہے۔ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم بھی ہرسوٹزم کی عام وجوہات میں سے ایک ہے، اور یہ ایک ہارمونل کنڈیشن ہے جس میں خواتین میں اینڈروجنس زیادہ مقدار میں بنتے ہیں، اور اس کے دیگر علامات میں ایکنی، irregular periods، ڈائبٹیز، وزن میں اضافہ اور بانجھ پن کے مسائل شامل ہیں۔ مینوپاز کے بعد کچھ ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے چہرے پر بالوں کی گروتھ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کشن سنڈروم ایک کنڈیشن ہے جس میں کورٹیسول زیادہ مقدار میں بنتا ہے، جس کا اثر جلد، ناخن، اعصاب اور غدود پہ پڑ سکتا ہے۔ اور اس کی دیگر علامات میں چہرے پر چربی، زخموں کا دیر سے بڑھنا، ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس شامل ہیں۔ اور اگر ہرسوٹزم اچانک ظاہر ہو جائے اور اس کے ساتھ دیگر علامات جیسا کہ ایکنی، گہری آواز یا پٹوں کا ضرورت سے زیادہ گروتھ، تو یہ ایک سنگین بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، مثلاً کہ ایڈرینل گلینڈ یا بیضاتانی میں رسولیہ، جو کہ اینڈروجنس زیادہ مقدار میں بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنجنٹل ایڈرینل ہائپرپلیشیا جو کہ ایک پیدائشی بیماری ہے، اور یہ بھی ہرسوٹزم کی ایک وجہ بن سکتی ہے، جس میں ایڈرینل گلینڈ اینڈروجنس زیادہ مقدار میں بناتا ہے۔ کچھ ادویات بھی ہرسوٹزم کا سبب بن سکتی ہیں، مثلاً اینابولک اسٹیرائڈز، ٹیسٹوسٹیرون تھراپی، سائکلوسپورین، مینوکسیڈیل، ٹینازول، فینیٹائن، کلومیفین، ٹیموکسیفین اور انٹرفیرونز۔ تو ہرسوٹزم کے علاج کے لیے کچھ ٹریٹمنٹ آپشن جو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ اگر 5% سے زیادہ وزن کم کرتے ہیں تو اینڈروجنس کی سطح میں کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے غیر ضروری بالوں کی گروتھ میں کمی آ سکتی ہے۔ لیزر ہیئر ریموور میں بالوں کو رنگ دینے والے پگمنٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور لیزر کی ہیٹ بالوں کی جڑوں میں ایبزارب ہو کر اس کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بالوں کی گروتھ میں کمی آ سکتی ہے، اور یہ طریقہ زیادہ تر گہرے بالوں پہ افیکٹو ہوتا ہے۔ اور الیکٹرولیسس کے طریقے میں ایک چھوٹی سوئی کو ایک بالوں کے فولیکلز میں داخل کیا جاتا ہے، اور الیکٹرک کرنٹ کے ذریعے ان بالوں کی جڑوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ طریقہ سنہرے اور سفید بالوں پر زیادہ افیکٹو ہے۔ اس کے علاوہ ای فلوریجن اسکن کریم جلد پر لگائی جاتی ہے، جو کہ بالوں کی بڑھنے کی رفتار کو کم کر سکتا ہے، لیکن اسے مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا، اور 6 سے 8 ہفتوں کے مسلسل استعمال کرنے سے ہی یہ اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن اگر کریم کا استعمال بند کر دیا جائے تو دوبارہ بال اگنا شروع ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات ہیں جو کہ ہرسوٹزم کی وجوہات کی بنا پر تجویز کیے جاتے ہیں۔ ان میں اورل کنٹراسیپٹیو پل شامل ہے جو کہ ہرسوٹزم کے علاج کے لیے کامن میڈیسن ہے، اور یہ اینڈروجنس کی سطح میں کمی لاتا ہے، ماہواری کے سائیکل کو معمول پر لاتا ہے، اور یہ حمل کو بھی روکتا ہے۔ اینڈروجنس کو دبانے والی ادویات
یعنی کہ انڈوجن سپریسنگ میڈیکیشنز میں اسپائرونولیکٹون، فینسٹیرائڈ اور فلوٹیمائڈ شامل ہیں۔ اگر ایڈرینل گلینڈ زیادہ ہارمون بنا رہا ہے جو کہ ہرسوٹیزم کی وجہ بن سکتی ہے تو ڈاکٹرز لو ڈوز اسٹیرائڈ میڈیکیشن بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ اور ایڈرینل گلینڈ وہ حدود ہے جو کہ گردوں کے اوپر موجود ہوتا ہے اور وہ جنسی ہارمونز کے علاوہ کورٹیسول اور ایڈرینلین کی پیداوار میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میٹفورمن اور پائیوگلیٹازول شامل ہیں جو کہ انسولین کو کم کرنے والی ادویات ہیں اور یہ بلڈ شوگر کو اور اینڈروجنز کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور گونیڈوٹروپن ریلیزنگ ہارمون ایگونسٹ بیزاتانی میں اینڈروجنز کی سطح میں کمی لاتا ہے اور یہ انجیکشنز کے تھرو دی جاتی ہے۔